بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت شیث علیہ السلام کا۔ حضرت آدم علیہ السلام حابیل کی مصیبت میں بے قرار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے غم کی تسلی کے واسطے بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک رشید فرزند عنایت کرے گا اور اس کی نسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی سردار النبی آدم کا پیدا ہوگا۔ اور حابیل کے مرنے کے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ شیث علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بعد تمام ذمہ داریاں شیث علیہ السلام نے سنبھالی۔ آدم علیہ السلام کا دوسرا بیٹا قابیل جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ چھوڑ کر دوسری طرف آباد ہوا تھا۔ قابیل کی اولاد نے فتنہ فساد کی زندگی شروع کی اور انہوں نے قتل عام ایک دم عام کر دی تھی۔ یہ لوگ جہاں بھی جاتے فساد مچاتے تھے۔ اس وقت 2 قومیں آباد تھی، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ جو پہاڑوں میں رہتے تھے ان کے مرد خوش شکل تھے اور عورت سیاہ رنگ کی تھیں، اور جبکہ زمین والوں کی عورتیں خوبصورت تھیں اور مردوں کے رنگ سانولے تھے۔ اور ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ ابلیس یعنی شیطان انسانی شکل میں نرم زمین والوں کی طرف آیا اور وہاں ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ اور پھر اس نے بانسری کی طرح ایک چیز ایجاد کی اور بانسری کو بجانے لگا۔ وہاں کے لوگ اس آواز پر فدا ہو گئے اور لوگ اس کے اطراف بھیڑ لگا کر سننے لگے۔ پھر ایک دن میلے کا دن مقرر ہو گیا۔ اس میلے میں مرد اور عورتوں نے شرکت کی۔ اتفاق سے اس دن وہاں پہاڑی آدمی بھی آ گیا۔ اس نے میدانی عورتوں کی حسن و جمال کو دیکھا اور دوبارہ پہاڑی کی طرف لوٹا اور اپنے قبیلے والوں کو زمین والی عورتوں کی حسن و جمال کا ذکر کیا۔ تو وہاں کے لوگ زمین کی طرف آنے لگے۔ اس طرح آہستہ آہستہ مردوں اور عورتوں میں اختلاط بڑھا، بدکاری اور زناکاری عام ہو گئی تھی۔ اور یہ تمام کام شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا۔ ان لوگوں نے زمین میں عظیم فساد شروع کر دیا تھا، اور شیث علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، توحید کی دعوت دیتے رہے اور کہا کہ فسادی لوگوں سے میل جول نہ کریں، لیکن شیطان انہیں مسلسل ورگلاتا رہا۔ اور آخر شیث علیہ السلام کے پاس بہت کم لوگ رہ گئے اور وہاں قابیل کی قوم میں اضافہ ہو گیا، اور لوگ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔